بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر الہاکم غفلت میں ڈالے رکھا تم کو، تکاثر زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا غفلت میں ڈالے رکھا تم کو زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نے۔ اب ہم اس کی دوسری آیت دیکھتے ہیں اور ان دونوں آیات کا پھر ہم اکٹھا ترجمہ دیکھیں گے، تفسیر دیکھیں گے۔ حتی زرتم المقابر، حتی یہاں تک کہ زرتم آ پہنچے تم یا جا پہنچے تم، مقابر قبروں میں، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں ان دونوں آیات کی ہم۔ ان دونوں آیات کی تفسیر کچھ یوں ہوگی کہ جب انسان دنیا میں ہوتا ہے وہ دنیا کی چیزوں کو کثرت چاہتا ہے، دنیا کی چیزیں جیسے اب مال اور اولاد کی وہ کثرت چاہ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بہت ہو، مطلب اولاد کا اس کا جتھا ہو، بہت زیادہ اولاد ہو، اسی طرح مال کی فراوانی ہو اس کے پاس۔ اب وہ مان لو اولاد کی کثرت میں لگا رہتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے مالک کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیتا اور نہ ہی وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، بلکہ شب و روز اس کو یہی فکر رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی مال دولت اس کی جو ہے نا وہ بڑھتی جائے، اور اس کا جو کنبہ ہے اور جتھا ہے وہ سب باقی تمام کنبوں پر، باقی تمام جتھوں پر اس کا اپنا کنبہ جو ہے وہ غالب آئے، مطلب اس کی اولاد باقی سب کنبوں سے زیادہ ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے نا کہ انسان کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے یا اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ انسان انہی دنیا کی چیزوں میں لگا رہتا ہے اور وہ اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی فکر نہیں کرتا۔ اسی طرح سے بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نا دو قبیلے جن کو کہ اپنی اولاد کی فراوانی پر بہت فخر تھا، مطلب ان کے جتھے جو تھے نا وہ بہت کثرت میں تھا، ان کی اولاد جو تھی، فوج جو تھی ان کی وہ بہت کثرت میں تھی اور ان کو اس بات پہ بہت فخر تھا۔ جب ایک مرتبہ ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا نا تو ایک قبیلے کے نا آدمی دوسرے سے کم رہ گئے، تو اس نے کہا کہ ہمارے اتنے آدمی لڑائی میں مارے جا چکے ہیں تو چل کر نا اب قبروں کا شمار کر لیتے ہیں، وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو جتھا تھا، ہماری اولاد یا ہماری فوج جو تھی وہ تم سے زیادہ تھی یا کم تھی، اور ہم میں کیسے کیسے نامور گزر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ قبریں شمار کرنے لگے۔ اب دیکھیں ان لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کریں، بلکہ وہ اپنی اولاد کی فراوانی میں لگے ہوئے ہیں، اور ایون ان کی اولاد کی جب لڑائی میں کچھ آدمی مارے گئے ہیں اور ان کی تعداد کم ہو گئی ہے تو پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم تعداد گن لیتے ہیں کہ کس کی جو جتھا ہے، کس کی فوج سب سے زیادہ تھی، پھر بھی ان لوگوں کو اسی چیز کی فکر ہے۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت کو نازل فرمایا تھا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر یہی فرمایا ہے کہ غفلت میں ڈالے رکھا تم کو زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نے۔ اب انسان اپنی دنیا کی اسی چیزوں میں لگا رہتا ہے کہ اس کو نا پھر آخرکار موت آ جاتی ہے، اور پھر قبر میں پہنچ کر اس بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیا کی چیزیں جن کے پیچھے میں پہلے بھاگ رہا تھا وہ تو قبر میں میرے کسی کام نہیں آنی، یہ تو صرف دنیا کی چیزیں تھیں، دنیا، مال، میری اولاد، اس کا تو مجھے کچھ فائدہ نہیں ہے، اصل فائدہ تو مجھے اپنے اعمال کا ہونا ہے جن کی میں نے دنیا میں فکر ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ہدایت کا راستہ بتایا تھا، جو مجھے زندگی گزارنے کے اصول بتائے تھے، ان پر تو میں پیروکار ہوا ہی نہیں، ان کو تو میں نے پیروی کی ہی نہیں۔ اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں، تیسری آیت، کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اس کا اب ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کَلَّا ہرگز نہیں، سَوْفَ ان قریب، تَعْلَمُونَ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ چوتھی آیت دیکھیے، پھر ہم ان دونوں آیات کا اکٹھی تفسیر دیکھیں گے۔ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ثُمَّ پھر، کَلَّا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا پھر ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں ان دونوں آیات کی۔ یہاں پہ اصل میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو دو بار اس لیے کہا ہے کہ اس چیز کو فوکس کرنے کے لیے یا پھر اس چیز کی تاکید کرنے کے لیے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دو بار فرمایا ہے کہ ان قریب تم جان لو گے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو مال اور اولاد جس کے پیچھے تم دنیا میں لگے رہے ہو، اس کا تو تمہیں فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تو فانی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے نا آپ کو پتہ چل جائے گا، بہت جلد یہ راز آپ پر کھل جائے گا کہ اصل زندگی اور عیش جو ہے نا وہ آخرت کا ہے، اور دنیا کی زندگی جو ہے نا اس کے مقابلے میں ایک خواب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی ہے۔ اور
دنیا میں بھی کچھ لوگوں پر تھوڑی بہت یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی کی امپورٹنس کم ہے اور آخرت کی امپورٹنس زیادہ ہے، لیکن قبر میں پہنچ کر اور اس کے بعد کی ان پر یہ پوری امپورٹنس کے روز محشر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا وہ واقعی اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا تھا۔ یہ ساری حقیقت انسان پر جب انسان قبر میں جائے گا تو اس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اہمیت تو اصل میں آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے میں ہی ہماری فلاح ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ لَتَرَوُنَّ اس کا مطلب ہوگا لا تَرَوُنَّ تم ضرور دیکھو گے، جہیم، جہیم کہتے ہیں دوزخ کو، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو۔ اگلی آیت بھی دیکھتے ہیں، پھر دونوں آیات کا ہم اکٹھا ترجمہ تفسیر دیکھیں گے۔ ثم لترونها عین الیقین، ثم پھر لترونها دیکھنا ہے اس کو، عین الیقین یقین کی آنکھ سے، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ تم جو دنیا میں غفلت میں پڑ رہے ہو نا، آخرت میں تمہیں اصل میں پتہ چل جائے گا کہ دوزخ کو تم خود اپنی ظاہری آنکھ سے، اپنی یقینی آنکھ سے دیکھ لو گے، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بالکل بھی اہمیت کی حامل نہیں ہے، بلکہ آخرت ہی اصل میں جو آخرت کی زندگی ہے وہی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور جو تم اس دنیا میں غفلت میں پڑے رہے ہو اس کا نتیجہ صرف دوزخ ہی ہے، اور وہ تم کو دیکھنا پڑے گی جو تم دنیا میں غفلت میں رہے ہو۔ اگلی آیت دیکھیے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم پھر لتسألن پھر پوچھیں گے تم سے، یومئذ اس دن، عن النعیم جو نعمتیں تمہیں دی تھیں ان کی حقیقت کے بارے میں۔ اب اس کا ہم دیکھتے ہیں تفسیر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اب جب تم پہ کیا پتہ چل جائے گا نا قیامت کے دن کہ آخرت جو ہے وہ واقعی قائم ہونے والی ہے، تو تمہیں پھر جو نعمتیں اس دنیا میں نے دی تھی نا ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ جو دنیا میں تم نے عیش و آرام کیے نا ان کی کیا حقیقت تھی، اس دن تم پر یہ واضح ہو جائے گی۔ اور جو میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، جیسے تمہیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، دماغ دی ہے سوچنے کے لیے، صحت دی ہے، مال دی ہے، اولاد دی ہے، دولت دی ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں کے بارے میں پھر تم سے آخرت میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کو کس طرح سے استعمال کیا، اچھے کاموں میں استعمال کیا یا برے کاموں میں استعمال کیا۔ اگر جو تم نے ان کو اچھے کاموں میں استعمال کیا ہوگا تو وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی آج فائدہ ہوگا، لیکن اگر تم نے ان کو برے کاموں میں استعمال کیا تو اس کا تمہیں نقصان ہی نقصان ہے۔ اس آیت نمبر 5۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، کَلَّا ہرگز نہیں، لو اگر، تعلمون تم جانتے، علم الیقین علم یقینی سے، اگر ہرگز نہیں اگر تم جانتے علم یقینی سے تو غفلت میں نہ پڑتے۔ اب دیکھیں اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کَلَّا۔ کَلَّا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور یہ اصل میں اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ کسی چیز کی تاکید کرنی ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں حساب کتاب کا، اگر ہمیں حساب کتاب کا یا انسان کو حساب کتاب کا یقین ہوتا اور حق پر غور کرتے تو ان فضول کاموں میں، ان دنیا کے کاموں میں نہ پڑتے، مال کی لالچ میں نہ پڑتے اور آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ جزاک اللہ۔